سامعین محترم، تاریخ اسلام کا ایک روشن باب یوم فتح مکہ، اس سلسلہ کے اندر ہم اس حوالہ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ فتح مکہ اور عصر حاضر، فتح مکہ اور عصر حاضر۔ سن 8 ہجری نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے 10 یا 12,000 صحابہ کے ساتھ ایک عظیم لشکر کی قوت اور طاقت سے شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ سامعین محترم، جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ شہر مکہ ہے جہاں سے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 8 سال قبل بڑے عجیب اور سنگین حالات میں یہاں سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ تاریخ کی اوراق ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ 8 سال قبل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یار غار جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ اس شہر مکہ سے نکلے اور اس شہر کو خیر آباد کہا، اور بیت اللہ شریف کی طرف حسرت بری نگاہ ڈال کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے گھر، اے شہر مکہ، تو میری نگاہ کے اندر بہت ہی پیارا ہے، تیرا بہت ہی بڑا عزت اور مقام ہے میری نگاہ کے اندر۔ اگر یہ میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ لوگوں کے ظلم و ستم، بربریت اور عجیب حالات کے پیش نظر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بعد ایک عظیم لشکر اور قوت کے ساتھ جب آپ کعبہ شریف میں یا شہر مکہ میں آپ داخل ہوتے ہیں، بالخصوص آپ کا دخول کعبہ ہوتا ہے، آپ شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا داخل ہونے کا انداز ہی بڑا پیارا اور خوبصورت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر بیٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی پیارے آقا علیہ السلام شہر مکہ میں داخل ہوئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سواری پہ آپ بیٹھے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی آپ کا سر پاک جو تھا وہ آپ کی سواری کے ساتھ مس ہونے والا تھا۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ ایک طرف گویا عجز اور انکساری کا پہلو ہے، اور دوسری طرف اپنے مالک کے حضور گویا کہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ مولا یہ وہ شہر تھا جہاں سے مجھے ان حالات میں لوگوں نے نکالا، اور آج قوت اور طاقت ہے پاس، آج پاس جنگی سامان ہے، افراد کی طاقت ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ ہم گویا طاقت کے بل بوتے پر نہیں، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، جو بڑے بڑے ظالم اور دشمن تھے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، تنگ کیا تھا، آج ان کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قلع کما کر دیتے، لیکن عجز اور انکساری کے ساتھ جب آپ دخول مکہ شہر مکہ میں داخل ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے داخل ہو کر جو پہلا فرمان جاری کیا، سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلا فرمان یہ جاری فرمایا جو آج ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے۔ جو اپنے آپ کو اپنا آپ چھوڑ دے گا، ہتھیار چھوڑ دے گا، ہتھیار ڈال دے گا، آج اس کے لیے امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے،
اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور تیسرا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ جب کریم آقا علیہ السلام نے یہ 3 فرمان جاری کیے کہ جو ہتھیار ڈال دے، جو دروازہ بند کر لے، جو کعبہ شریف میں آ جائے ان کے لیے امان ہے، تو ایک آواز سنائی دی، بولنے والے نے بولا، عرض کرنے والے نے عرض کیا حضور ان میں ابو سفیان بھی ہے۔ حضور چے جائے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، کریم آقا علیہ السلام اس نے آپ کو بڑا ستایا، بڑا تنگ کیا، لیکن حضور وہ ہے تو بڑا نا، وہ سردار ہے، وہ رئیس ہے، وہ قریش کے بڑوں میں سے ہے، حضور آج اس کو بھی کوئی عزت ملنی چاہیے، حضور آج اس کو بھی کوئی وقار ملنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کن کے ساتھ یہ رویہ اختیار فرما رہے ہیں سامعین محترم؟ جن لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، آپ کے اوپر اوجریاں پھینکی، آپ کو پتھر مارے، کریم آقا علیہ السلام کو آوازیں کسیں، آپ کے پیچھے اوباش لڑکے چھوڑ دیے گئے، یہ کریم آقا علیہ السلام ان کے ساتھ یہ سلوک فرما رہے ہیں۔ یہ ہے فتح مکہ اور عصر حاضر کہ پیارے آقا علیہ السلام کا یہ سفر آج ہمیں اس انداز کا سبق دے رہا ہے کہ آپ نے اتنے اس قدر جن لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ ان کے ساتھ یہ حسن سلوک فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ انداز یہاں تک نہ رہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا، اور جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں قوم کے سامنے خطاب فرمایا، اور ایک طرف آپ کی عاجزی انکساری اور ایک طرف قوم کے ساتھ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن سلوک، چلتے چلتے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم صحن حرم میں آئے، کعبہ شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، تو سامعین محترم یہ بھی انداز حیرت کن تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کی طرف قرآن کریم رہنمائی فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور فرمایا کہ محبوب اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل نے مٹنا ہی ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کلمات پڑھتے ہوئے، زبان سے یہ ذکر کرتے ہوئے کعبہ شریف میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو سامعین محترم یہاں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، بڑی بڑی تعلیمات ہمارے سامنے آئی، ان میں سے 2 پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں اور آپ اپنی اصلاح کا سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے۔ یہ عثمان بن طلحہ کون تھا؟ جس کے پاس کعبہ شریف کی چابی تھی، کلید بردار تھا، جس کے پاس کلید کعبہ تھی، کعبہ شریف کی جس کے پاس چابی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلایا جائے۔ جب وہ حاضر ہوا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چابی لاؤ۔ جب چابی لے لی، کعبہ شریف کو کھولا، پیارے آقا علیہ السلام اندر داخل ہوئے، ساتھ حضور کے چند ایک صحابی بھی تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو پاش کیا، یا آپ اشارہ کرتے جاتے تھے، بت ٹوٹتے جاتے تھے، اور زبان سے کلمات جاری تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ کلمات سلسلہ چلتا رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اس کے بعد جب یہ چابی لے لی گئی، تب تمام کے ذہنوں کے اندر یہ خیال تھا کہ آج یہ چابی مجھے ملے گی، آج یہ چابی مجھے ملے گی، آج میرے نصیب چمکیں گے، آج مجھے یہ مقام ملے گا۔ یہ عثمان بن طلحہ کون تھے سامعین محترم؟ یہ وہی شخص تھے جب پیارے آقا علیہ السلام شہر مکہ میں موجود تھے ہجرت سے پہلے، تو کریم آقا علیہ السلام نے ان سے چابی طلب کی کہ چابی دو، ہم بھی کعبہ شریف کے اندر داخل ہو کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو عثمان بن طلحہ نے چابی نہیں دی تھی، حضور کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چابی نہ دی، بلکہ حضور کے ساتھ کوئی اور سلوک اختیار کیا۔ تو آج جب کریم آقا علیہ السلام نے چابی لے لی نا، تب سبھی لوگ سوچ رہے تھے کہ اب اس کو تو چابی نہیں ملے گی، چابی مجھے ملے گی، چابی مجھے ملے گی، چابی مجھے ملے گی۔ جب تمام کام ہو گئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کدھر ہیں؟ ان کو بلایا گیا، وہ سامنے ہوئے، حضور نے فرمایا یہ لو کعبہ کی چابی، اور قیامت تک تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، یہ چابی تمہارے پاس رہے گی۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا حسن سلوک تھا۔
فتح مکہ اور غزوہ بدر، فتح مکہ اور عصر حاضر ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ان سنگین حالات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو ہی چابی دوبارہ عطا فرمائی جس نے کسی زمانے میں حضور کو چابی دینے سے انکار کیا۔ پھر سامعین محترم، جب نماز کا وقت ہوا تو روایات اور تاریخی اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور آذان دو، اللہ اکبر کی صدا بلند کرو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات کا تذکرہ کرو۔ سامعین محترم، وہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید اور دیگر عظیم عظیم صحابہ وہاں موجود تھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، بلال تم کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اس میں کیا حکمت تھی، اس میں کیا رعنائی تھی، اس میں کیا ذوق تھا، کیا مزہ تھا اس میں؟ ایک تو اس موقع پر پیارے آقا علیہ السلام کا جناب بلال کو یہ عزت دینا، اس بات کا اعلان تھا کہ اے مکہ والو، اے امیہ بن خلف اور دوسرے جو جناب بلال پہ ظلم کرتے رہے ہو، جناب بلال کو ستاتے رہے ہو، جناب بلال کے ساتھ تم نے زیادتیاں کی، دیکھو ایک طرف وہ تمہاری بد نصیبیاں تھی اور اسلام کے دامن میں آ کے بلال کو یہ مقام اور یہ وقار ملا ہے۔ ایک تو یہ انداز تھا تاکہ ان کو پتہ چل جائے، اور دوسری حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ وہ بلال جس شہر مکہ میں گلیوں میں گھسیٹا گیا، تپتے ہوئے انگاروں پر، ریت پر آپ کو لٹایا گیا، طرح طرح کے ظلم آپ کو دیے گئے، لیکن پھر بھی ان کی زبان پہ نعرہ تو یہی تھا کہ تو ترش روح ہو کر مجھے ایذا ہزار دے، تو ترش روح ہو کر مجھے ایذا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جب یہ صدائیں ہوتی رہیں تو اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کعبہ شریف کی چھت پہ جناب بلال کو کھڑا کیا اور قوم کو بتایا کہ لوگوں، تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، تم نے ان کے ساتھ یہ حرکتیں کی، آج میں بلال کو کعبہ کی چھت پہ کھڑے کر کے آذان اس لیے دلوا رہا ہوں، آذان کے کلمات اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ جناب بلال کے وہ سابقہ زمانے کے سارے دکھ جو ہیں، غلامی کا زمانہ جو ہے وہ مٹ جائے۔ جب ایک منظر یہ دیکھا ہوگا، پیچھے وہ دکھوں کی داستان ہوگی، تو اس ایک لمحے نے بلال حبشی کے سارے دکھوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہوگا۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے یہ سنہری اوراق اور یہ سنہری لمحات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم غزوہ میں اور اس عظیم دن پیارے آقا علیہ السلام نے کیسے کیسے حسن سلوک کی مثالیں قائم فرمائیں کہ بڑے بڑے جو جان کے دشمن تھے، پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ معافی کا طریقہ بھی اختیار فرمایا، اور کمزور اور نادار جو غلام تھے اس زمانے کے اعتبار سے پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو عزت کی مسند پر فائز کر کے لوگوں کو بتایا کہ جو اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے، جو دامن مصطفیٰ میں وابستہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ لے جایا جاتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین محترم، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حسین لمحات کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔